ایک خواب مسلسل مجھے سونے نہیں دیتا، اس خواب کی تعبیر ہے آزادی کشمیر۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی بات انتہائی اہم ہے۔ اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ حضرات محترم، آج تہجد کے وقت جو چیز میرے سامنے آئی ہے، پھر فجر کی نماز جگانے کے لیے جو میری چیز سامنے آئی ہے، میں وہ آپ سے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب صبح جو ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کیسے مجھے پڑھائی گئی کہ مجھے ایک ایسی وضاحت بتائی گئی کہ تمہارے گاؤں کے لوگ جو ہیں ان کی حالت بتائی گئی کہ یہ کیا حالت ہو چکی ہے، اور وہ بتایا گیا کہ جو ان لوگوں کے آباء و اجداد جس طرح اخوت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے احساس ہمدردی کی طرح جس طرح ان کے آباء و اجداد جیتے تھے، ریاستوں میں اٹھو اور ان کو جو ہے وہ سبق جو یہ بھول چکے ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے آباء و اجداد نے جو سبق سیکھا تھا، جو لوگوں کو سکھایا تھا، اور یہ لوگ بھول چکے ہیں۔ لہٰذا اٹھو، ان کو وہ اس نہج پہ اس طرف لے جاؤ۔ تو یہ تہجد کے وقت ایسی خبر میرے لیے بہت ہی جو وہ اہم تھی۔ تو اشارتاً یہی کہا گیا کہ اس کو جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ تباہ کر چکا ہے۔ ایم پی اے جو سابقہ، جس کو میں اکثر حرامی ایم پی اے کہتا ہوں کیونکہ ان کے کام بھی حرامیوں والے ہیں، اور جب وہ الیکشن لڑ رہا تھا تو اس کے ماموں کے خلاف، وہ اپنے ماموں کے خلاف جو الیکشن ہوتا، ماموں اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ میرا بھانجا جو ہے وہ کس طرح حرامی ہے کہ جو میرے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو مطلب وہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے بعد میں باہر آ کر وہ کہہ رہے تھے، یہ دیکھو عجیب آدمی ہے یار، کیسے باتیں کر رہا ہے یہ اپنے بھانجے کے خلاف۔ تو وہ جو ہے خضر کھگے کا باپ، اب ایم پی اے خضر کھگا ہے وہاں پہ، اور وہ بھی اپنے باپ کے ہی اشاروں پہ جو ہے وہی نظام، وہی سسٹم چلا رہا ہے۔ جس طرح بدعنوانی اور حرامی کام جیسے وہ کرتا تھا اس کا باپ، وہ بھی ویسے کر رہا ہے۔ پورا سسٹم، نظام تباہ ہو چکا ہے۔ تو یہ اشارہ تھا کہ ایسے سسٹم اور نظام کو درست کرنے کے لیے جو لوگوں کو باتیں کر رہے ہو وہ کرو، اور لوگوں کو سمجھاؤ کہ یعنی صدارتی نظام اس سے پھر بھی بہتر ہے۔ ایم پی ایم این ایز جب ڈائریکٹ ایک جو سربراہ بنے گا پاکستان کا، وہ عوام کے ووٹ سے جیتے گا، وہ عوام کا احساس کرے گا۔ اور یہ جو موجودہ سسٹم میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ایم پی ایم این ایز کی بات مانتا ہے۔ جو ایم پی ایم این ایز کہتے ہیں، چاہے وہ قتل و غارت ہو جائے، میں نے پہلے بھی سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ 5 لوگوں کا قاتل جس کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے تھا، یا سیاسی گھرانے سے ان کے تعلقات تھے، اور اس نے 5 قتل کیے، اور وہ مقتولین کے جو ہے ایک زخمی بھی تھا، وہ بیساکھی پہ چل رہا تھا، اس کی ٹانگ زخمی تھی، اور وہ کئی دفعہ آئی جی کے دفتر میں آئے لیکن وہاں ان کی سنوائی نہ ہوئی، اور قاتل دن دناتے ہوئے پھر رہے تھے، اور وہ بیچارے کی کبھی کہیں شکایات سیل میں، کبھی کہیں دھکے کھا رہے تھے۔ تو وہ ایک سابقہ جو ہے ایم پی اے ایم این اے تھا، اس کی بیٹی جو کہ جو ہے اسپیکر صوبائی اسمبلی کی سیکٹری، وہ سیکٹری تھی ایک ایم این ایز کی، تو وہ آئی ان کے ساتھ، اور وہ آئی جی آفس میں کہہ رہی تھی کہ ان کا کام کیجئے، جو ان کی دادرسی کیجئے۔ تو یہ ایک ایسا نظام، اللہ کرے یہ سسٹم ایسا ختم ہو، اور انصاف پر مبنی نظام جو ہے وہ عوام کو ملے۔ تو یہ جو ہے جب تک نہیں ہوگا، جب عوام خود یعنی مکمل طور پر ہر شخص ووٹ ڈالنے والا یہ کہے کہ ہم نے ایم این اے ایم پی ایز کے نظام کو ووٹ نہیں ڈالنا، جب پوری لوگ سب اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم اس سسٹم میں جس میں بے ایمان اور ظلم کا نظام ہے، ہم اس کو نہیں مانتے،
تو اس میں جو ہے دوسرا جب تہجد کا وقت ہوا نہ اس کے بعد جب فجر کی نماز ہوئی میں سو گیا تھا. فجر کی نماز میں جو ہے وہ کیا اشارتاً ہوتا ہے کہ جو ہے مجھے آواز آتی ہے. ایک حدیث سے ہے الراشی والمرتاشی کلامھا فی النار. تو یہ آواز جب میرے کانوں سے ٹکراتی ہے میں اٹھتا ہوں. تو میں نے کہا ابھی جو بتایا گیا تھا کہ اس نظام کو ان بے ایمان ابن حرامی خضر کھگا جیسے لوگوں نے تباہ کر دیا ہے اس سسٹم کو. تو بتایا گیا تھا پہلے کہ تم جو ان کے لوگوں نے سارا کا نظام برباد کر دیا ہے ان لوگوں نے. تمہارے لوگوں کی حالت ہو چکی ہے. ہمارے یہاں لوگوں کی حالت میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ کیا حالت ہو چکی ہے. وہاں ہمارے علاقے میں ہمارا جو گاؤں ہے اس میں 3 قومیں وٹو ہیں, چدڑ ہیں اور راجپوت جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں وہ ادھر زیادہ تر ہیں. اور ان تینوں کے اندر اس ابن حرامی خضر کھگا کے باپ نے جو پہلا قتل کروایا تھا, چدڑ اور وٹو آپس میں جنگ لڑوائی, ان کی آپس میں اختلاف کیا. اور اس کے بعد وہاں جو ہے ایک عجیب افراتفری پھیل گئی اور ان کی دشمنی آپس میں ڈالی گئی. پھر اس کے بعد جو ہے ابن حرامی MP خضر کھگا کے باپ نے کیا کیا کہ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے کس طرح ہمارے ادھر رشتہ دار تھے ان کے ساتھ لڑوایا, چدروں کو ایک دوسرے قتل و غارت کروائی اور عجیب حالت وہاں پہ بنی. اور وہ زمین بھی اس کے قبضے میں نہ آئی اور لعنت بھی ان کو خضر کھگے کے باپ نے اپنے منہ پر لی, قتل کی. اور اس طرح ایک مسلسل جو ہے وہ حالات خراب ہوتے گئے. یہ کئی جگہوں پر انہوں نے لوگوں کو آپس میں لڑا کر قتل و غارت کروائی اور وہ قتل سارے ان پر آتے ہیں. اور انشاءاللہ باذن اللہ اللہ مجھے اٹھا رہا ہے, مجھے ان کے خلاف ابھی باتیں کروا رہا ہے اور یہ بھی مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ اس علاقے کے اندر امن و آتشی اور جس طرح اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ یہ سب لوگوں کو تم نے اکٹھا کرنا ہے. یہ بھی ایک مجھے وضاحت ہو رہی ہے. تو اللہ کرے جلد از جلد یعنی یہ جو حدیث بتائی گئی الراشی والمرتاشی کلامھا فی النار, تو اس کا یہ وضاحت بتائی گئی ہے کہ آپس کا جو سسٹم مکمل طور پر راشی ہو چکا ہے. جو حق اور انصاف پہ بھی آدمی ہوتا ہے وہ بھی رشوت دیے بغیر اپنا حق اور سچ کا کام جو اس کا ایک جو ضرورت ہوتی ہے, جو اس کا حق ہے, وہ بھی بغیر رشوت کے نہیں ملتا. تو اس سسٹم کی اللہ تعالیٰ تباہ کرنے لگا ہے. اور تم اٹھ کر اس سسٹم کے بعد پھر امن کا جو نظام ہے, امن و آتشی کا جو نظام ہے, اخوت اور بھائی چارے کا نظام ہے, وہ بڑھ کر تم نے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ سسٹم کو درست کرنا ہے. تو اللہ کرے ایسا نظام آ جائے, ایسا نظام آ جائے